بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد عظمت سرکار سید الشہداء مظلوم کربلا بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لبنيك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله درود پڑھ دیجئے محمد عجل فرجهم اے ایمان والو ہو جاؤ خدا کے مددگار سورہ مبارکہ صف قرآن کریم کا 61واں سورہ ہے سورہ جمعہ اور سورہ منافقون سے بالکل جڑا ہوا یہ سورہ اور اس کی آخری آیت کریمہ کے پہلے فقرے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے اے ایمان والو ہو جاؤ اللہ کے مددگار کہ بچوں نے تو ماشاءاللہ کہیں یاد کر لیا تھا انشاءاللہ آج بزرگ مجھے سنا دیں آیت کریمہ کا یہ حصہ تھا کہ آہستہ آہستہ قرآن کریم کی نسبت سے ہماری رغبت میں ہمارے شرف میں ہمارے کورس میں اضافہ ہوتا چلا جائے تو انشاءاللہ عزیز قرآن کریم کی دعائیں سے ہمارا بہرمان ہوتے چلے جائیں دنیا میں بڑا مقام چاہتے ہیں بڑا مرتبہ چاہتے ہیں انشاءاللہ اس خاطر تک اچھے طریقے سے خدا اور اس کی حجتوں کی راہ میں کوشش کر سکے اس خاطر مومن دنیا میں بڑا مقام چاہتا ہے نگاہ مومن ہے اس کے اگر آخرت میں بڑا مقام چاہتے ہیں تو جتنا زیادہ انسان قرآن کریم کی نسبت سے اور اہل بیت اطہار کی نسبت سے اپنے رابطے کو مستحکم قرار دیتا چلا جائے گا خدا کی بارگاہ میں بڑا مقام پاتا چلا جائے گا کل کو قیامت کے دن مومن سے کہا جائے گا آیت پڑھتا چلا جا خدا کی بارگاہ میں بلند ہوتا چلا جا علی و آل علی کی راہ میں قدم بڑھاتا چلا جا خدا کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرتا چلا جا سنائیں گے میرے بھائی یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ
یہ آیت کا پہلا فقرہ ہے. اب باقی فقرے یاد نہیں کر پاتا, مشکل ہے. جیسے کہ جا کے پڑھیے گا, جیسے کہ حضرت عیسیٰ نے علی نبینا وآلہ الصلوۃ والسلام فرمایا جب کسی نبی کا ذکر آئے تو پہلے اللہ کے رسول پر, ان کی آل پر, اور پھر اس نبی پر خداوند متعال کی بارگاہ میں درود و سلام کا تقاضا کرو. بلند آواز سے درود پڑھ دو. جیسے کہ حضرت, اب یہ آیت نہیں پڑھا, ترجمہ سنا جا کے دیکھ لیجیے گا. جیسے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے, ٹھیک ہے, اردو میں ہم کہتے ہیں حواریوں یا حواری, عربی میں یا پر تشدید ہے, حواریون, درست ہے. جیسے کہ عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے, حواری کسے کہتے ہیں؟ قریبی ترین, صرف ماننے والے نہیں, قریبی ترین ساتھی, برجستہ ترین اصحاب, پاکیزہ ترین فالوور, جن کی تعداد انجیل میں 12 کے عدد کے مطابق ملتی ہے, جو فقط خود پاکیزہ نہیں ہے بلکہ اپنے مولا آقا کے ساتھ مل کر, حجت خدا کے ساتھ مل کر معاشرے کو پاک و پاکیزہ کر رہے ہیں. جیسے کہ عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے تقاضا کیا, من انصاری الی اللہ, کون ہے میرے مددگار الی اللہ, اللہ کے راستے میں. قالوا, آگے بڑھ کے کہنے لگے, نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں. بس اگر چاہتے ہیں عزیزوں میں اور آپ اللہ کی مدد کریں تو پہلے مرحلے میں زمین میں حجت خدا کو ڈھونڈیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں. تو ظاہر میں عیسیٰ کی پیروی کر رہا ہے, در واقع خدا کا مددگار ہوتا چلا جا رہا ہے. بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد. یہی سبب ہے مومن مسلسل زیارت بارثہ کی تلاوت کرتا ہے. یہی سبب ہے آج جا کر اگر موقع ملے تو مفاتیح الجنان اپنے گھروں کی زینت قرار دیجیے. ہمارے معاشرے سے آہستہ آہستہ ناپید ہونے والی چیزوں میں سے ایک شے کا نام ہے حضرت مفاتیح نہیں, حضرت کتاب. کتاب گھروں میں فالتو, غیر ضروری, بیکار چیزوں میں آتی جا رہی ہے. یہ خطرناک ہے میرے بھائی. موبائل کی اپنی افادیت اپنی جگہ پہ, لیکن مجھے اس وقت معلوم نہیں ہے کہ آپ موبائل میں کیا کرتے ہیں. میں کرتا ہوں مجلس میں, کہ میری عادت ہے, آپ لوگوں سے بھی تقاضا کیا میں نے, دیگر جگہوں پر بھی تقاضا کیا کہ مجلس میں ہمیشہ مسلح ہو کر آئیں, اسلحے کے ساتھ آئیں. مجلس کا اسلحہ کیا ہے جی؟ ہاں, اتنا آہستہ بولے کہ طبیعت قریب نہ بیٹھے. جی میرے بھائی, باوضو ہو کر آئیں. کیا بات ہے, مجھے بہت اچھی بات ہے. اسلحہ ہے, اور ایک اور اسلحہ بھی میں نے بارہا ذکر کی ہے, قلم و کاغذ لے کر آئیں. یہ اسلحہ ہے مجلس کا, مجلس کا اسلحہ ہے. اس سے انسان بہتر طور پر نیاز لے جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر نیاز زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے, ہاں, مائیں بچیوں کو یا بچے تھوڑی بڑی تھیلی لے جاتے ہیں. بھائی اگر چھوٹ ہاتھ میں لے جائیں گے تو 2-3 نیاز ملے گی, تھیلی ہوگی تو زیادہ جمع کر پائیں. قلم و کاغذ ہوگا. میں مجلس میں بیٹھا تھا, قلم و کاغذ نہیں تھا, میں نے موبائل لے کر اس میں لکھنا شروع کر دیا. بعد میں مجھ سے ایک صاحب کہنے لگا, ارے بھائی لوگ اس طرح سے تجھے دیکھ رہے تھے کہ تو پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. حق بھی رکھتے ہیں. ابھی اس وقت مجلس میں بیٹھ کے کوئی موبائل پہ بیٹھ کے کچھ کر رہا ہوں, مجھے کیا معلوم ہوتا ہے. دیکھو یہاں پر بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا نہیں چھوڑ رہا ہے. تو بہرحال اس کی افادیت اپنی جگہ پر ہے, لیکن بہرحال اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. کتاب کو اپنے گھر کی زینت قرار دیں. ہاں, ڈیکوریشن بہت سارے ہم نے پیسز رکھے ہوئے, نہیں معلوم, اور آ کے بتاتے بھی ہیں اپنے مہمان کو, صاحب آپ کو پتہ ہے یہ اس سال کی جو ہے وہ تخلیق ہے, پتہ نہیں اس شاعر کا تخیل ہے, نہیں معلوم. کسی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. دنیا والے اس کی جھوٹی قدر و قیمت بنا دیتے ہیں, آپ ہی جو ہے وہ جا کر اس مہنگے داموں خرید لیتے ہیں. بہرحال خدا نے اپنے ڈرائنگ روم میں, اپنے نماز روم میں, نماز روم میں تو پھر بھی بنا دیں گے, ڈرائنگ روم مشکل ہے, لیکن بہرحال ایک جگہ پر ایک چھوٹا سا شیلف قرار دیں, کتابوں کو وہاں پر قرار دیں. انہی کتابوں میں سے ایک کتاب کی مفاتیح, اسے اپنے پاس ضرور رکھیں. میں نے دیکھا بہت سارے گھروں میں زیارت وارثہ انہوں نے خصوصاً محرم کے ایام میں, آج جا کر پڑھیے گا زیارت وارثہ میں, جب آپ سائر شہداء پر سلام بھیجتے ہیں. جی, سید الشہداء پہ سلام بھیجا, شہزادہ علی اکبر پہ سلام بھیجا, اب جب دیگر شہداء پر انشاءاللہ تمام کربلا کے شہداء کے لیے بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں. جب ان پر سلام بھیجتے ہیں تو آج جا کر پڑھیے گا کیا کیا عنوان ہے. اے اللہ کے دوستوں تم پر سلام. ظاہر میں حسین کے مددگار ہیں. اے اللہ کے دوستوں تم پر سلام.
اے اللہ کے منتخب شدہ لوگوں تم پر سلام، اے دین خدا کے مددگاروں تم پر سلام، اے اللہ کے رسول کے مددگاروں، اے مولا کائنات کے مددگاروں، اے شہزادی کے مددگاروں، اے امام حسن مجتبیٰ، بس حسین کی مدد نہیں کر رہا ہے، منجدد پاک اور دین خدا کی مدد کر رہا ہے۔ بلند آواز سے درود پڑھ دیتا ہوں۔ آہستہ آہستہ لوگ اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں اربعین کی زیارت کے لیے۔ دیکھیے عزیزوں، حسین کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ایک حق سید الشہداء کا یہ ہے کہ انسان مولا و آقا کی زیارت کے لیے تڑپے۔ جو چیز میرے اور آپ کے اختیار میں وہ ہے تڑپنا، چاہنا، طلب کرنا۔ وہ اسباب بناتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ میں اور آپ کی گنہگار سرزمین کربلا ہر ایام اربعین میں پہنچے گا۔ معصوم فرماتے سنو کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے سید الشہداء کے ظاہر کا، جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ ساتھ ہے میرے عزیزوں، جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، ارادہ ہے مولا آقا کی زیارت کا اور پاک پیادہ اس زیارت کو بجا لانا چاہتا ہے۔ معمولاً ہم زیارت کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ کیا ہے، گاڑیوں میں، بسوں میں، ٹرین میں یا پلین میں جو ہے وہ بجا لا رہے ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ اربعین کی زیارت میں 80 کلومیٹر مومن خداوند متعال کی بارگاہ سے تڑپ کر مانگتا ہے کہ یہ پاک پیادہ جو ہے وہ بجا لا سکے۔ فرمایا جب مومن اپنے گھر سے نکلتا ہے، آپ اپنے گھر سے لاہور سے نکل رہے ہیں، قصد آپ کا ہے مولا آقا کی زیارت، اور اگر یہ زیارت پاک پیادہ بجا لا رہے ہیں، ہر قدم پر پروردگار متعال ایک نیکی لکھتا چلا جاتا ہے، ایک برائی مٹاتا چلا جاتا ہے۔ ہر قدم پر عزیزوں، مجلس حسین ہر ظاہر حسین کو یہ نبی عطا کر رہی ہے۔ ہر مجلس کا کم ترین تحفہ اور نیاز یہ عزیزوں، ایک نیکی کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، ایک برائی کی نسبت سے انسان بے رغبت ہو جاتا ہے۔ آج تک برائی پسند تھی، اپنا پسند ہو جاتی ہے، فرش ازا کی بلندی ہے عزیزوں۔ آج تک اچھائی کی نسبت سے رغبت نہیں تھی، آج اس کے نسبت سے جو ہے اٹریکشن بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ حائر حسینی مولا آقا کے دربار میں پہنچتا ہے تو پروردگار متعال اسے منتخب شدہ لوگوں میں لکھ لیتا ہے۔ جب وہ مولا آقا کی زیارت بجا لاتا ہے تو اس کا شمار کامیاب لوگوں میں، سکسیسفل افراد میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جب یہ زیارت سے پلٹنا چاہتا ہے، اس کی بلندی دیکھیے، تو ایک ملک اور فرشتہ آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے میں اللہ کے رسول کا پیغام تیرے لیے لے کر آیا ہوں، اللہ کے رسول کے ایجی ہوں، ان کا سلام اور پیغام تیرے لیے۔ ظاہر حسین کا مقام دیکھیں کیا پیغام ہے، استغنف العمل، نئے سرے سے اب اپنے عمل کو شروع کر، خداوند متعال نے تیرے گزشتہ سارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف کر دیے، معاف فرما دیے۔ بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں لیکن دیکھیں اس روایت کے اس حصے کو دیکھیں، استغنف العمل، نئے سرے سے اب عمل کو شروع کر دے۔ گزشتہ کی نسبت سے ہم نے تجھے پاک و پاکیزہ کر دیا، کسی کا حق ہے تو اسے اب ادا کر دے، کسی کی نسبت سے غیبت، تہمت، خدا نخواستہ جھوٹ، فریب ادا کر دے۔ انسان وہاں پر بیٹھے بیٹھے مولا کی بارگاہ میں سوچے کس کا حق ہے، اس کی نیت سے زیارت پڑھے، اس سے معافی طلب کرے، اس کا حق ادا کر دے، اور آگے کی نسبت سے گناہ میرے اور آپ کی زندگی میں نہیں آنا چاہیے۔ جو کل کی روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، انصار اللہ سوال کرتے ہیں، انصار اللہ غور و فکر کرتے ہیں۔ نہیں ہو سکتا عزیزوں، یہ مزاج اسلام میں نہیں ہے، شریعت کی اساس اور بنیاد اس بات پر ہے کہ آپ کو کھلم کھلا گناہ کی اجازت نہیں دی گئی، نہیں دی گئی۔ زید النار، میرے 8ویں امام، امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، بھائی ہے، ساتھ دیجئے گا عزیزوں، میرا بھائی ہے۔ زید النار کیوں کہا گیا؟ اس خاطر کے بنی عباس کے گھر چلا گیا، مولانا صاحب تو اچھا کیا، دشمن تھے، جلا دی ان کے گھر۔ مامون نے پکڑ کر امام کی خدمت میں بھیج دی۔ امام کا لب و لہجہ یہ بتا رہا ہے کہ ظاہر میں جو کام آپ کو صحیح بھی لگ رہا ہے، امام کے بیان کردہ طریقے کے مطابق بجا نہیں لایا گیا۔ ہر وہ کام جو ظاہر میں آپ کو صحیح دکھ رہا ہے، معلوم نہیں ہے کہ صحیح بھی ہے صحیح نہیں، جب تک اس میں خدا اور اس کی حجتوں کی رضا نہ پائی جائے۔ امام ناراض ہے، راضی نہیں ہے اس موقع پر اس طرح سے جو ہے وہ دشمن کے ساتھ جو ہے وہ سلسلے کو قائم کیا جائے۔ ظاہر امام کی بڑی عہدی کا زمانہ ہے، جانتے ہیں کہ زید نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ زید
بھائی ہے امام کا. تم سمجھتے ہو یہ جو حدیث ہے کہ اللہ نے رسول کی بیٹی کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے، جہنم کی آگ رسول کی بیٹی کی اولاد کو نہیں جلائے گی، اس سے سمجھتے ہو تم مراد ہو؟ اس سے مراد فقط حسن حسین ہے. تو خطا کرے اور گناہ کرے اور خدا کی بارگاہ میں مقرب ہو جائے اور میرے اور تمہارے بابا مل کر خدا کی بارگاہ میں اطاعت کر کے مقرب ہو، بس خدا کی بارگاہ میں تو زیادہ مقام کو مرتبہ ہے. شاید آپ کے لیے واقعہ یہ امر اور یہ بات سننا سخت ہے. اس موقع پر میرے مولا نے ایک اصول دیا، یہ اساس اور بنیاد ہے. اس اساس اور بنیاد پر آیتوں کا اور روایتوں کا ترجمہ کریں. لیکن آج جو روایت سنائی کیا کہہ رہے ہیں؟ استانف العمل، نئے سرے سے عمل کو شروع کرو. دیکھو احتیاط کے ساتھ. اور گزشتہ کی نسبت سے بھی اللہ نے معاف کر دیا ہے، یعنی تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے. دوسرے کا حق ہے، پیسہ ہے تو ادا کرنا ہے. لیکن آگے کے لیے بس گزشتہ کی جو دن میں روایت سنائی تھی کہ خدا تیرے گزشتہ اور آئندہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں کر دیا، بے رغبت کر دیتا ہے. انسان گناہوں کی طرف جاتا ہی نہیں، ایسا ہے کہ سارے گناہ بخش دیں. یہ اتنا اچھا اور حساس اور اٹینٹیو دل و دماغ عطا کر دیتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کے پیر پھسل بھی جائے تو دل اور نفس ملامت کر رہا ہوتا ہے. اتنا تڑپتا ہے کہ فوراً جا کے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، دوسرے کا حق ادا کر دیتا ہے. مولا فرماتے ہیں اس اصول کو عزیزو اپنے پاس لکھ لیجیے، ما ینال احد ما عند اللہ الا بطاعتہ. خدا کے پاس کوئی کسی مقام اور تقرب تک پہنچ نہیں سکتا ہے الا بطاعتہ، مگر اللہ کا جتنا مطیع فرما بردار. وہ نہیں ہو سکتا ہے کہ عزیزو میں گناہ کروں اور کہوں بس میں نے مجلس اپنے گھر پہ برپا کر دی، بس میں نے جو ہے زیارت کے سفر پہ چلا گیا، اب جیسی بھی زندگی کروں میرا مولا میری ہمراہی کرے. یاد رکھیے گا گناہ کی اجازت، بولیے سب مل کر، گناہ کی اجازت نہیں دی گئی ہے. حتیٰ اگر اس گناہ اور پیسے سے جسے کہہ سکتے ہیں کہ جو حرام کا آ بھی گیا ہے اپنی زندگی میں، اس کو حلال بنانے کے لیے اور اس کی معافی طلب کرنے کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ اس گناہ کے مثلا حرام کے پیسے سے آپ اللہ نہ کرے کوئی نیکی کا کام کر لیں، کسی مظلوم پریشان حال کی مدد کر لیں، کسی نیکی کے کام نہ جس کا پیسہ ہے اس کو پیسہ واپس پلٹانا پڑے گا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مشہور معروف آپ ہے ایسے وعجل فرجہم کے ایک شخص کے بارے میں سنا گیا کہ یہ تو بڑا عالم ہے، بڑا جو ہے وہ کیا ہے، پڑھا لکھا آدمی. توجہ چاہتا ہوں عزیزو ممبر کی قداست کو اور ممبر کے احترام کو باقی رکھنے میں جامن جیسے طالب علم کی ذمہ داری ہے جو ممبر پر آتا ہے ایک ایک لفظ نفاتلہ ہو کل کو خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. وہاں آپ سامعین کرام اور بانیان اعضاء بھی ذمہ دار ہیں. جتنا اٹینٹیو طریقے سے مجلس کو سنیں گے عزیزو، کوئی غیر دانستہ طور پر بھی جو ہے وہ کیا ہے اس مقام کی بے حرمتی نہیں کرے گا. دانستہ طور پہ تو قطعاً جو ہے وہ کیا ہے اگر جیتا جاگتا اور سوچتا سمجھتا ہوا جو ہے وہ سامنے ہو تو کسی صورت میں جو ہے وہ دانستہ طور پر غلطی کی اجازت نہیں دے گا. جیسے میں نے کل بھی کہا تھا سوال کرنا آپ کا حق ہے، لیکن احترام سے، محبت سے، تواضع کے ساتھ سوال کرنا آپ کا حق ہے. اسے ناراض نہیں ہونا چاہیے خطیب کو. یہ ذمہ بہت اچھا لگا مجھے مجلس کے بعد لوگوں نے پوچھا، جو دو تین جوان میرے ساتھ تھے پورے راستے مجھ سے سوالات کرتے رہے. اس لیے بچوں کی چیزیں موجود ہیں. انصار اللہ کی پہلی صفت یہ ہے وہ سوال کرتے ہیں. دوسرا اہم ترین انصار اللہ کا مقام و مرتبہ یہ وہ آہستہ آہستہ شریعت کے مزاج کو سمجھ لیتے ہیں کہ شریعت ہر چیز کی اجازت دے سکتی ہے، گناہ کی اجازت نہیں دے سکتی. اور اگر اس گناہ سے میں پلٹنا چاہتا ہوں تو جس کا پیسہ ہے اسے مجھے واپس پلٹانا پڑے گا. مولا آقا کا زمانہ ہے، صاحب مشہور ہو گئے کہ عالم. آج بھی ایسا ہی ہے. دشمن کو یہ خبر ہو چکی ہے کہ جو کچھ بھی یہ چاہنے والے چونکہ کتاب خانی میں نے اور آپ نے چھوڑ دی، جو کچھ بھی مکتب اہل بیت کے چاہنے والوں کو نصیب ہوتی ہے نورانیت وہ اس پر شہزاد اس ممبر سے ہے. لہٰذا وہ اسی جگہ کا سہارا دے رہا ہے. جتنا میں اور آپ اٹینٹیو ہوں گے اپنے آپ کو محفوظ ہو. عالم نما امام کو خبر ملی، اچھا جی بہت عالم ہے، بہت عابد ہے. امام نے جو اس کا تعاقب کیا، یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ایک مرتبہ جب مجمع سے جدا ہوا ایک تنہائی میں گیا، ایک روٹی والے کی دکان پر گیا، باتیں کرتے کرتے اس نے 2 روٹیاں جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لی. امام نے کہا شاید کوئی حساب و کتاب ہوگا، پہلے پیسے دے چکا ہے، بات نہ کر پیسے دینے والا ہو.
تھوڑا اور آگے بڑھے دیکھا کہ پھل فروٹ کی دکان پر گیا, وہاں پر جا کے 2 انار اسی طرح سے جو ہے وہ جیب میں رکھ لی. مولانا صاحب کا اگر لباس ہو تو ہماری جیبیں بہت بڑی بڑی ہوتی, ہاں پتہ نہیں چلتا چیزیں کہاں چلی جاتی, کہو جیب میں رکھ لی. پھر حیران ہو گئے, اس نے ذکر کا شاید کوئی مسئلہ ہے, آگے جا کے دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ایک فقیر ایک نادار بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس جا کر جو ہے وہ 4 اشیاء کو رکھ دیا. آج بھی ایسے ہی عزیزوں, حرام کی کمائی سے رکنے کو تیار نہیں ہے, صدقہ خیرات بھی تو نہیں چل رہا, دیکھیں اتنی بڑھ رہی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی نام و نمود ہے. ایسا نہیں ہے عزیزوں اس وقت فرش اعضاء پر آ کر انسان اپنے آپ کو محفوظ, وسوسہ شیطانی کا یہاں پر بھی شکار ہو جاتا ہے. بڑا ہمارا, میں شاید پچھلے سالوں میں عرض کیا تھا, ایک صاحب جو ہے وہ بڑا ڈونیشن دیتے تھے. میں ان سے کہا کہ بھائی اس مرتبہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو ڈونیشن آپ دیتے ہیں نا, الحمدللہ یہ جو ڈونیشن باکس پڑا ہوا ہے, جب کوئی نہیں دیکھا اس میں ڈال کے چلے جاؤ. ایسی باتیں کر رہے ہو مولانا, 25-30 آدمیوں کے نام برجستہ طور پہ ذکر کیے جاتے ہیں, اس سال کے بڑے بڑے ڈونرز, اس میں میرا نام چلا جائے گا, تو اس نام کے لیے تو دے رہا ہے. دین کا کام عزیزوں, آئیے عزیزوں سید الشہداء کے ساتھ ڈیلنگ کرے, معاملہ کرے. میں 5 بزنس مین کو جانتا ہوں, وہ ہر بزنس میں سید الشہداء کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں. 99% اپنے لیے رکھ لے, 1% مولا کا ہے. جب 1% مولا کا ہے, ہم حرام کماتے میں شرم آئے گی, شرم آئے گی, انسان شرمائے گا کہ اس کاروبار میں مولا میرے ساتھ شریک ہے, میں نے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے. حق رکھتا ہے عزیزو میرا مولا. آج میں اور آپ کیوں پریشان اپنے جوانوں کے لیے, اتنا کوشش کرنے کے باوجود کیوں جوان تربیت یافتہ نظر نہیں آتا ہے, کیوں بہک جاتا ہے, اپنے پیسے کی جانب نگاہ ڈالیں. جس قدر وہاں پر دقت کریں گے, پاکیزہ کمائیں گے, پروردگار کو تعالی. بہرحال امام یہ دیکھ کر پریشان نہیں, کیا کر رہا ہے, جا کر جو 4 آدمیوں, ایک آدمی کے پاس وہ 4 چیزیں رکھتی, آگے جا کے اسے پکڑا, بھائی کیا کر رہا ہے, کہا کہ القصہ مختصر, بس آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا, جو درہلے میں چھوڑ دو کی یہ کیفیت ہوتی. کہا کیا پڑھا ہے تم نے, قرآن کی واضح آیت ہے, ایک نیکی کا 10 برابر دیتے ہیں, برائی کا تو نہیں دیتے. ہم خوجہ برادران اور آپ شیخ برادری مشہور ہے پیسے کے حساب و کتاب میں نا میرے بھائی, یہ بہت کیلکولیٹڈ چلتے ہیں, ہر چیز میں دیکھتے ہیں بھائی کتنا دیا تو کتنا اس کے عوض میں مل گیا. مشہور ہمیں کر دیا گیا, ورنہ ہر آدمی اسی طرح سے حساب و کتاب کر رہا ہوتا ہے, ہر آدمی اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معاملہ کر رہا ہوتا ہے. تو بھائی یہ تو بہت ہی آسان ہے معاملہ. 4 میں نے نیکیاں کی, ہر نیکی کا کتنے برابر ملتا ہے بچوں, 10 برابر. تو ہر نیکی کے 10 برابر ہو تو 4 نیکیوں میں کتنا ہو گیا, 40 نیکیاں ہو گئی. تو اس سے 4 گنا کی میں نے, کتنی نیکیاں بچ گئی, 36 نیکیاں بچ گئی. اس سے بہتر جو ہے وہ, ہاں منافع کا, اور اس سے بہتر جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں, کاروباری ڈیلنگ کیا ہوگی. کیا ہو گیا تجھے, قرآن کی پہلے وہ آیت کو تو پڑھ جو یہ بیان کرے گی کہ عمل قبول ہوتا کس کا ہے, پھر 1 کو 2 بنانا, پھر 1 کو 10 بنانا, پھر 1 کو 700 بنانا, پھر 1 کو 14. یہ تو عام لوگوں کی نگاہوں میں کہ 1 سے فقط 10 بنتا ہے. جو در اہل بیت پر صحیح طرح سے جبین چکا ہے وہ بتاتے ہیں 1 سے 2 کیسے بنتا ہے, 1 سے 10 کیسے بنتا ہے, 1 سے 700 کیسے بنتا ہے, 1 سے 1400 کیسے بنتا ہے, 1 سے انگنت کیسے بنتا ہے. ضربت علی یوم الخندق, ایک تلوار کا وار ہے افضل من عبادت الثقلین. بلند آواز سے درود پڑھتے محمد انما یتقبل اللہ من المتقین. خدا تقوی رکھنے والوں سے قبول کرتا ہے. اگر کوئی جان بوجھ کر گناہ کرے تو اس کا عمل اس کے منہ پر دے مارا جاتا ہے, قبول ہی نہیں ہے کہ پھر تو اس 1 سے 10 بنائے اور اس طرح سے پلس مائنس کرے. انصار اللہ مزاج شریعت کو جانتے ہیں. بس قرآن کریم کی روشنی میں دیکھیں, میں اپنے موضوع کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں, بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں. قرآن کریم کی روشنی میں انصار اللہ کون قرار پائے, جیسے کہ عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے, قریبی ترین اور برجستہ ترین ساتھیوں سے سوال کیا, من انصاری اللہ, قالوا نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں. حواری, ٹھیک ہے, جب بھی ہمارے ذہن میں لفظ حواری آتا ہے ہم چلے جاتے ہیں حضرت عیسیٰ پر. وہاں یہ کہ قیامت کا دن ہوگا عزیزوں, ایک ندا دینے والا ندا دے گا, کہاں ہے اللہ کے رسول کے حواری. یہ روایت ہے میرے ساتویں امام, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, کہ قیامت میں جب سارے لوگ موجود ہوں گے وہاں پر ایک ندا دینے والا ندا دے گا. یہ 6 ندائیں ہیں, 6 یا 7 ندائیں, 6 ندائیں. کہاں ہے اللہ کے رسول کے حواری, کہاں ہے مولا کائنات کے حواری,
کہاں ہے حسن مجتبی کے حوالی؟ کہاں ہے سید الشہداء کے حوالی؟ کہاں ہے چوتھے امام کے؟ کہاں ہے پانچویں اور چھٹے امام کے؟ ساتویں امام سے روایت ہے نا. فرمایا اس اعلان کی روشنی میں توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، انصار اللہ کے مقام پر مرتبے کو دیکھنے کے لیے اس ہم سے میں سوچ کر آیا تھا کچھ ایسے کربلا والوں کا ذکر کروں جنہیں آپ کم سنتے ہیں، اور معمولاً پہلے عشرے میں ان کا ذکر نہیں ہوتا اور بعد میں بھی ان کا ذکر نہیں ہو پاتا ہے. اور یہ میرے اور آپ جیسے انسان تھے اور اللہ نے مقام و مرتبہ دیکھیں. اس روایت پر غور کریں. میرے ساتھ ایسے جو ٹاپک کیا ہے؟ انصار اللہ. ساتھ ہے میرے موضوع گفتگو کیا ہے؟ اللہ کے مددگار. قرآن کریم میں بیان کیا، چونکہ یہ کڑیاں ملائیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. قرآن کریم نے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ کے حواری انصار اللہ ہیں. حواری ایک ٹرمینالوجی ہے، یعنی قریبی ترین افراد. اور کل کو قیامت میں اللہ کے رسول یہ ساتویں امام فرما رہے ہیں اور 6 اماموں کے لیے ندا دی جائے گی. کیا ساتویں امام کے لیے ندا نہیں دی جائے گی؟ دی جائے گی. چونکہ آپ اس وقت بیان کر رہے ہیں لہذا ذکر نہیں کیا. فرمایا ساتویں امام کے حوالیوں کو بھی بلایا جائے گا، 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں. اور اسی طرح سے ہمارے شیعہ، چونکہ ابھی تک انہوں نے اس طریقے سے کردار پیش نہیں کیا، لہذا روایت فقط چھٹے امام تک افراد کو بیان کر رہی ہے. اللہ کے رسول کے 3 حوالیوں کا ذکر ہے، مولا کائنات کے 4 حوالیوں کا ذکر ہے، امام حسن مجتبی کے 2 حوالیوں کا ذکر ہے، چوتھے امام کے 3 اور 5ویں اور چھٹے امام کے 9 حوالیوں کا ذکر ہے. ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں شاید میں سے بہت سارے بزرگ اور پاک و پاکیزہ ہستیاں ایسی ہیں جن کا میں نے اور آپ نے نام بھی نہیں سنا. انشاءاللہ آج مولا کے اس ایک حوالی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا نام ہمارے ممبروں سے کم پڑھا جاتا ہے، کم پڑھا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے عزیزوں، کربلا والوں کا مقام جب سید الشہداء کے حوالی کے بارے میں ندا دی جائے گی کہ سید الشہداء کے پاکیزہ ترین اصحاب آ جائیں، حوالی آ جائیں. اللہ کے رسول سے 3 افراد آئے، جناب سلمان، جناب مقداد، جناب ابوذر. 3 برجستہ، دوسرے بھی برجستہ افراد ہیں لیکن حوالی بلند ترین مقام یہ 3 شخصیات کو ملا. مولا کائنات کے اعتبار سے یہ مقام و مرتبہ 4 شخصیات کو ملا، لیکن یہ سید الشہداء اور کربلا کی مٹی کی بلندی ہے عزیزوں کہ جب اعلان کرنے والا ندا دے گا کہ سید الشہداء کے حوالی آ جائیں، جس نے اپنا خون راہ حسین میں دیا وہ سب کے سب حوالی یہ سید الشہداء ہے. لہذا حق رکھیے یہ ہستیاں کہ ہم انہیں مختصراً ہی صحیح عزیزوں یاد کریں. آج 2 شخصیات کا ذکر لے کر آئے اور نہیں سنا ہوا آپ نے نام، پتہ نہیں ہم پڑھتے ہی کم ہے. ابو الحطوف بالحرف یا بالحارث اور سعد ابن حارث یا حارث. کربلا میں آپ جائیں عزیزوں، اگر دیکھیں مجھے مل گئی وہ زیارت تو میں آپ کو بھی ذکر کروں. روز عاشورہ کی زیارت ہے کہ جس میں ہر شہید کا نام لے کر انسان سلام بھیج رہا ہے. حداقل ایک مرتبہ ہی صحیح انسان شہداء کے ناموں کو اپنی نگاہوں میں یہ حوالی ہے سید الشہداء کے قریبی ترین. اب دیکھیں عزیزوں، قبل اس کے کہ میں گورکھتے مسائل کے موقع پر انشاءاللہ ان 2 شخصیات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. قبل اس کے کہ میں اس جانب جاؤں عزیزوں، مولا کائنات کے 4 حواریوں کا ذکر ہے. 1 اویس قرنی، نام سنا ہوا آپ نے. 2 میثم تمار، نام سنا ہوا آپ نے. 3 محمد ابن ابی بکر، ان کا نام بھی کم سنا ہوگا، کبھی موقع ملا تو اسی مقام پر آپ نے ضرور. 4تھی شخصیت کا نام نہیں سنا ہے، بہت کم سنا گیا. میں ان کے پہلے کردار کی بلندی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. 1 مولا کائنات نے اس برجستہ ترین اپنے چاہنے والے کو دیکھ کر خدا کی بارگاہ میں تقاضا کیا تھا کاش اس جیسے 100 ولی کو مل جائے، کاش اس جیسے 100 ولی کو مل جاتے. کل خصوصیت سے ہم نے حق الناس پر گفتگو کی تھی. آج مولا کے اس صحابی کا نام لیتے ہوئے اس امر میں انصار اللہ بننا چاہتے ہیں، حواری بننا چاہتے ہیں، اس صفت کو اپنے وجود میں پیدا کریں. مولا کائنات فرماتے ہیں کاش اس جیسے 100 ہوتے میرے پاس. ایک مرتبہ ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کی، اللہم نور قلبہ بالتقی واہدہ الی صراط مستقیم. پروردگار میرے اس چاہنے والے کے دل کو تقوی سے بھر دے اور اسے صراط مستقیم کی ہدایت دے. سنو کہ عزیزوں، مارا کسے شہید کس نے کیا؟ امیر شام. اور اس پر علی کا بیٹا سید الشہداء اس قدر نالا ہے کہ جو سید الشہداء کی جانب سے لیٹر لکھا گیا امیر شام کے نام، اور جب اس کے یہ پسترین کاموں کا ذکر کیا گیا اس میں میرے آقا نے نواز رسول مگر تو قاتل نہیں ہے حجر ابن عدی کا. یہ حجر ابن عدی ایک اور برجستہ شخصیت ہے میرے مولا کے برجستہ صحابیوں میں سے، علی کا عظیم چاہنے والا حجر ابن عدی.
مولا نے جاتے جاتے کہا تھا حجر بن محبت میں امتحان لیا جائے گا 40 ہجری میں، لیکن حجر بن عدی کا نام پھر بھی سنا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا مگر تو قاتل نہیں ہے فنا کا. اور پھر امام نے اس برجستہ شخصیت کی صفات بیان کی. اللہ کے رسول کا صحابی تھا، عبد صالح تھا. مولا بالفضل العباسی بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں. ہم جب زیارت پڑھتے ہیں عزیزو، زیارت امام معصوم کی جانب سے بیان کی گئی زیارت ہے، اس میں ایسے کہا السلام علیک یا ایھا العبد الصالح، ہے اللہ کے صالح بندے. وہ مقام اور مرتبہ کسے دے رہا ہے؟ سید الشہداء، اپنے بابا کے اس چاہنے والے کو کہ جس نے اپنے جسم کو عبادت میں بھلا دیا. علی کے چاہنے والوں کی ایک اہم ترین صفت بھی یہ ہے، عزیز بات آ گئی تو سنتے چلے جائیں، حد اقل نمازوں کو وقت پر پڑھیں. اگر خدا نہ خواستہ قضا ہو جائے تو خدا بند متعال کی بارگاہ میں صرف دل سے معافی طلب کریں. نماز اہل بیت کے حواری اور انصار اللہ کا بہت بڑا ہتھیار اور اسلحہ ہے. ساتھ دیں کہ عزیز میرا اتنی صفات بیان کی. شخصیت کا نام کوئی بتانا چاہے گا؟ جی میرے بھائی، اگر کوئی بھی آپ کے ذہن میں کہیں بھی نام ہے تو بتائیں. مشکل نام ہے بہرحال، ہاں اگر ہے ذہن میں تو فرمائیں. عامر ابن حامد خزاعی، پڑھ دیں میرے ساتھ. عامر ابن حامد خزاعی، کیا مقام اور مرتبہ پایا، کیسے ہو گئے حواری. جنگ صفین میں ایک مرتبہ دشمن کی فوج کے ساتھ روبرو ہیں، اور نہج البلاغہ کو آپ اٹھا کر دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ دشمن کی فوج کے لیے زبان پر ایسے الفاظ ہیں: تم لوگوں نے سسٹم کو خراب کیا، تم لوگوں نے نقصان پہنچایا. لفظ سبابین، سبابین کا ترجمہ یہ ہے کہ گالی گلوچ، نازیبا کلمات. لیکن اصحاب رسول ہیں، یہ جب بولنے پر آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ جیسے عرب میں بولا جاتا ہے، خدا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو کیا کر رہے ہیں، کس کے مقابلے میں تم لوگ آ گئے. اس طرح سے جو ہے وہ حجر ابن عدی اور عمرو ابن حمید خزاعی دونوں جو ہے دشمن کی فوج سے خطاب کر رہے ہیں. مولا نے بلایا، میرے چاہنے کا مجھے پسند نہیں ہے اس طرح سے تم ان القابات سے نوازو. آپ رکھتے ہیں، اس سے بدتر ہے کہ جو ہے وہ سزاوار ہے. علی پسند نہیں کرتا، مولانا کرامت پر نہیں، مولانا قاتل پر نہیں، مولانا پھر کیوں اجازت نہیں؟ علی پسند چاہتے ہو علی کی راہ میں قدم آگے بڑھانا تو جاؤ جا کر بیان کرو کہ جس کے تم پیروکار ہو اس کے کیا کرتوت ہیں اور جس کے ہم ماننے والے ہیں اس کی بلندی کیا ہے. جاؤ جا کر ہی بیان کرو. سنو کیسے سنو، تاریخ نے لکھ کر لکھا ہے. اس بنا پر یہ ہماری بنتا ہے مولا غلطی ہو گئی، آج کے بعد رعایت نہیں. خدا اے علی کے چاہنے والا، میں حسین پہ ماتم کر رہا. اپنا امام جب چننے کے لیے خوب غور و فکر کرو، اچھے طریقے سے غور و فکر کرو. جب چن لیا کہ یہ ہے میرا امام، اب جیسا وہ کہتا چلا جائے ایسے میں اور آپ پہلے اچھے طریقے سے اپنے بچے کا علاج کرنا چاہتے ہیں، اچھے طریقے سے معاشرے پر نگاہ ڈالیں. اچھا ڈاکٹر، حاذق ڈاکٹر کون ہے؟ جب دیکھ لیا اب یہ ڈاکٹر ہے، جانتا ہے وہ اپنے دنیا کے مرض میں مبتلا نہیں ہے کہ 4 پیسے کی خاطر جو ہے وہ آپریشن خراب کر کے چلا جائے گا. ہاں مومن بھی اب جیسے کہہ رہا ہے سر جھکا، سر جھکا. صفین کا وہ موڑ کے جس نے میرے مولا کو خون رلایا، خون رلایا. امیر شام کا فتنہ ختم ہوا چاہتا تھا. کون سا موڑ ہے پیارے بچوں، بتاؤ گے کون سا موڑ ہے؟ جب قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا. یہ قرآن کا احترام نہیں تھا میرے بھائی، قرآن کی بے احترامی تھی. ایک بڑی تعداد نہیں سمجھ پائی دشمن کے اس فتنے کو، دشمن کے اس فتنے کو کہ حق اور حقیقت حجت خدا ہے. اگر حجت خدا کو مٹا دیا گیا تو نہ کعبے کی ارزش باقی رہتی ہے نہ قرآن کریم کی. امام نے فرمایا لڑتے لو، مالک اشتر چند قدموں کے فاصلے پر ہے. امام کے قتل کے در پہ ہو گئے. 3 تقاضے امام پر بالاجماع 3 تقاضے کیے وہ کہ جو امام کے ساتھ تھے. یہ شیعہ نہیں ہے، تب محب بھی نہیں ہے. ایسے بعض اوقات ایسے لگتا ہے جو کارندے ہوتے ہیں جن کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کس کی حکومت ہے، بس وہ حکومت کے ورکر سے جس کی بھی حکومت آ جائے اس کو فالو کر رہے ہو. اور اتنی جلدی جو ہے وہ ان کے وجود میں جو ہے وہ تبدیلی آ گئی. روکی جائے جنگ، میرے مولا نے خون جگر پیا، جنگ روکی. حکمیت کی طرف جایا جائے، میرے مولا نے خون جگر پیا، حکمیت کی جانب گئے. حکم بھی فلاح کو قرار دیا. امام نے فرمایا اگر حکم ہی بنانا چاہتے ہو ابن عباس کو بھیجو. سامنے والا سیرت ہے، چالا کے ابو موسیٰ اشعری کو بھجوا دیا. اس موقع پر عامر ابن حمید نے خزاعی سے پوچھا
اے میرے چاہنے والا ہے تیری کوئی رائے ہے؟ مولا لیس لنا معک رائے، جب امام موجود ہے تو ہماری کوئی رائے نہیں ہے، ہماری کوئی رائے نہیں، جیسا مولا فرماتے ہیں ویسا۔ کل یہاں پر بھی اس کے علاوہ بھی پچھلے دنوں بار ہم سے سوال کیے تھے خون کا غصہ دینا کیسا ہے مولانا سے؟ کیا ہے جواب؟ جب حکم آ گیا جی میرے بھائی کیا ہے جواب؟ بہتر جواب کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں یا نہیں میں جواب بہتر جواب نہیں ہے۔ جب حکم آ گیا سنے 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 جی جی شاباش، یہ جو بھائی دے رہے کیا ہے؟ ماشاء اللہ ہمارے اس بھائی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھتے محمد صلی امام ایک سسٹم دے کر گئے، غیبت کبریٰ میں کوئی مجھے اور آپ کو بے آسرا چھوڑ کر تھوڑی گئے، ایک سسٹم دے کر گئے۔ جو بھی نائب امام ہے، غیبت صغریٰ اور کبریٰ میں کیا فرق ہے؟ بچے بھول جاتے ہیں اس لیے بار بار تکرار کرتا ہوں، غیبت صغریٰ اور کبریٰ میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا؟ جی بزرگ، غیبت کبریٰ اور صغریٰ میں کیا فرق ہے؟ ہاں یہ بڑا اچھا جواب ہے۔ میں نے مجھے شب قدر کیا تھا، قدر کی رات، کیا جواب ہے؟ غیبت صغریٰ تو عربی زبان پہ یا فارسی کا ورڈ آپ نے ترجمہ کر دیا، چھوٹی غیبت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلامت رکھے، چھوٹی غیبت اور بڑی غیبت، پھر بھی یہ پہلا قدم ہے، لیکن ایک اہم فرق ہے غیبت کیوں اس کو صغریٰ کہا جاتا ہے، اس کو کبریٰ؟ مولانا چونکہ وہ چھوٹی مدت کی ہے، بڑی نہیں، ایک اور اہم ترین سبب ہے کیا؟ جی ماشاءاللہ ہمارے بزرگوار کے لیے بلند آواز سے درود پڑھتے محمد اللہم صلی علی محمد۔ غیبت صغریٰ میں خدا نے اپنے بچوں کو بار بار ان چیزوں کو یاد کروائے، ریکال کروائے۔ غیبت صغریٰ میں امام نے نام لے کر اپنے نائب کو اپوائنٹ کیا ہے، جبکہ غیبت کبریٰ میں نام لے کر اپوائنٹ نہیں کیا گیا ہے، کردار کا پتہ دیا گیا ہے، جہاں کہیں اس کردار کو دیکھ لو وہی ہمارا نائب ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے اس نوجوان بچے کے لیے کہاں بیٹھا ہے، بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں۔ غیبت کبریٰ میں فرمایا گیا جو دین شناس ہو، دین فہم ہو، اسپیشلسٹ ہو، دین کو اس کی جامعیت کے ساتھ جانتا ہو اور اپنے دنیا کے مرض میں مبتلا نہ ہو، وہ ہمارا نائب ہے، تم نے اسے فالو کرنا ہے۔ میں ایک جگہ پر گیا مجلس پڑھنے کے لیے، شہادت ثالثہ کا مسئلہ ہے لاہور میں میرے بھائی، ہاں ہے، ہاں میں گیا مجلس پڑھنے میں، کراچی کی کوئی ایک پوش ایریا کا مجلس تھا، کہ مولانا صاحب ذرا آپ تشہد پڑھ کے سنائیں، ہاں مولانا صاحب تشہد پڑھ کے سنائیں، تو میں کہا تشہد بعد میں پڑھوں گا، پہلے میں کچھ سنانا چاہتا ہوں، پھر بھی اگر آپ کی تشنگی رہ گئی تو میں تشہد بھی پڑھوں گا۔ وہاں پر بھی میں نے یہی سنایا، یہ گولڈن کی ہے صاحب، خون کا غصہ دینا کیسا ہے، خمازہ نہیں کرنا کیسا ہے، جلوس نکالنا کیسا ہے، ہاں اس طرح سے نظر دینا کیسا ہے، کیا ہے جواب؟ نائب امام کو فالو کرو۔ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، ممکن ہے آپ حنیف کو فالو کر رہے ہیں، ابھی میں جو سے روزہ مجلس کراچی میں پڑھ گیا، دوبارہ میں نے تکرار کی، واقعہ نصیب 10 وقت گریبان اس وقت اہل بیت کے چاہنے والے نوجوان اور سمجھ رہے ہیں بہت کام کر رہے ہیں، اس سے چاہ رہے ہیں کہ میرا غلبہ ہو جائے، چاہ رہے ہیں میرا غلبہ ہو جائے۔ یہ باپ کے وہ دونوں بیٹے ہیں جس میں سے جس کا بھی غلبہ ہے ایسا ہے کہ باپ کا غلبہ ہے۔ خدا رہے اس بات پر نہ لڑے کہ تم کیوں فلاں کے مقلد ہو اور فلاں کے مقلد نہیں ہو، اس بات پر لڑے کہ کیوں کر تقلید اچھے طریقے سے نہیں کرتا ہے، فقط فردی زندگی، فقط نماز، فقط روزہ، فقط خوف، فقط زکات، فقط یہ کہ امام ہم سے چاہتے ہیں کہ بھائی جہاں بھی کماؤ بس اس میں سے 20% آخر میں جو بچ جائے مجھے دے دو۔ ویسے امام اتنا ہی چاہتے ہیں، مگر امام یہ نہیں چاہتے کہ کیسے کماؤ، کہاں کماؤ، کون سی راہوں میں اپنے بچوں کو بھیجو، کس طرح سے اپنے گھروں میں ڈیولپ کرو، کس طرح سے اپنے معاشرے کو بناؤ۔ یعنی جب امام آئیں گے تو کیا فقط ہم ان سے فردی زندگی کا تقاضا کریں گے؟ کیا امام فقط فردی زندگیوں کو، انڈیویجولز کو بہتر بنائیں گے یا معاشرے کو سدھارے گا زمانے کا امام؟ تو ان کا نائب بھی ایسا ہی ہے، اس سے جس کو بھی فالو کرو دل و جان سے کامل فالو کرو۔ میں نوجوانوں سے میرے ساتھ کہہ رہا تھا یہ نہیں کرو کہ پہلے پوچھو کہ کون خون کے پرسے کی اجازت دیتا ہے پھر اس کی تقلید کرنا، پہلے دیکھو کون عالم ہے، ان میں سے سب سے بہتر کون جانتا ہے، جامعیت کے ساتھ دین کو کون جانتا ہے، پھر ہم اس کے بعد وہ جیسا کہتا چلا جائے ویسے فالو کرتے چلے جاؤ۔ ہمارے بنے
ہمیں خزائی کو پروردگار متعال نے اپنے مولا کی نسبت سے یہ جو مقام دیا اس کے پیچھے وجہ ہے وانند ابو الفضل العباس جو میرے مولا کا حکم بہتر وفا کرتے جائیں. اور ان جوانوں کے لیے جو رہبر کی تقلیم میں نے عرض کیا تھا آیت اللہ سیستانی اس بارے میں ثبوت اختیار فرماتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بعد جو عالم ہے آپ اس کو جا کر فالو کر لیں. بعض مراجع اجازت دیتے ہیں رہبر معظم انقلاب خون کے پرسے کی نسبت سے منع فرماتے ہیں اور بہرحال جس دین سے وہ دیکھ رہے ہیں پروردگار متعال مجھ پر آپ کو بھی یہ توفیق دے کہ جب عالم جان لیا تو ان کے مطابق انسان اپنے کردار کو ڈھالتا چلا جائے. اور میں نے بعض مجالس میں عرض کیا کہ جیسے خون کا پرسا آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی کے چاہنے والوں نے دی آج میں اور آپ جو سکون اور اطمینان سے جا رہے ہیں سرزمین کربلا زیارت کے لیے دشمن اپنی برائیاں اور اپنے گناہ بہت جلدی چھپا دیتا ہے. میڈیا ہو رہا ہے اگر میں تھوڑا سا جا کر پڑھیے IS کے بارے میں داعش کے بارے میں اس پورے خطے میں ان کا کیا پورا سلسلہ تھا دباؤ برباد کرنا چاہتے تھے. آج شام کو اٹھا کر دیکھیں سیریا کی کیا حالت یمن کی کیا کیفیت لبنان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں. اس پورے خطے میں رہنے والے مسلمانوں کو ڈسٹرب دیکھنا چاہتے ہیں. آج بھی ایسے ہی مملکت خدا کے پاکستان صبح شام روٹی کپڑا مکان میں اتنا ان کو پریشان کر تو یہ کسی چیز کے لائق نہ رہے. یہ تو عظمت ہے جو اس دربار کی اور اس فرش عزا کی وہ پورا سال جو کچھ کرتے ہیں یہ فرش عزا آ کر ان کے تمام عزائم کو خاک میں ملا دیتا ہے. پاکستانی ہے اس اعتبار سے کہ اس دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں مگر ہمارا اصلی دین سب کا کیا ہے محمدی. ہم سب کے ساتھ مسلمان ہیں. اہل اسلام کو بھی اٹھا کر دیکھ لیجیے مکہ و مدینہ سے ہمارا ایک خاص لگاؤ ہے. اسی طرح سے آل رسول اور ان کے مزارات کے ساتھ ہماری ایک خاص قربت ہے. ہم کسی ملک کے جو نمائندے نہیں ہیں. ہمارا ملک کربلا ہے. ہمارا امام سید الشہداء ہے. ہم ان کے فالوور ہیں. ان کے فالوور ہیں. کس طرح سے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. وہ جو 30 ایئرس کا پلان تھا وہ 5 سے 6 سال میں ختم کر دیا. آج ظاہر اتنا حق نہیں ہے عزیزوں. کہتے ہیں کیوں رہبر نے خون کے پرسے کی اجازت نہیں دی. ایسا پرسہ جیسے رہبر نے دیا اور جیسے آیت اللہ سیستانی نے دیا اور ان کی اتباع کرتے ہوئے جوانوں نے دیا عزیزوں. پوری دنیا سے پاکیزہ جوانوں نے دیا. کسی نے دیا ہوگا. ہم تو ماتم کر کے دبا کے مشق کرتے ہیں نا. مشق کرتے ہیں کہ یہ سینہ جتنی طاقت ہے اس طاقت سے اپنے سینے پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار یہ ساری طاقت راہ حسین اور وارث حسین پہ قربان. انشاءاللہ پروردگار تعالی مجھے اور آپ کو اس سلسلے میں کوشش کرنے والوں میں سے قرار دے. ایک اور کیفیت عزیزوں پیدا کریں اپنے اندر رکھتے مسائل کے لیے کہ جو ابو الہتوف بن حارث بس ایک کیفیت کیا ہوگی امثال اللہ کی اپنے امام کو توجہ کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ ڈھونڈتے ہیں حجت خدا کو اور جب ڈھونڈ لیا اب سارے تسلیم خم کر دیتے ہیں. اب چوچرا سے کام نہیں لیتے. اب جیسا وہ فرما رہے ہیں ہم ویسے ہی کریں. یہ کمال ہے ایک چاہنے والے کا. ابھی تک زنجیر سے ماتم کرتا تھا چونکہ رہبر کی تقلید میں آ گیا. میرا ماتم کوئی اپنی خاطر تھوڑی تھا میرے مولا کی خاطر تھا.
میرے مولا کو اس طرح سے مطلب پسند ہے، اس طرح سے کروں. اور اگر دیگر مراجع کی تقلید میں آپ کرنا چاہتے ہیں، پروردگار مطالعہ انشاءاللہ اس حساب کو سسٹم کو ڈیولپ کریں. پروردگار مطالعہ محروم نہیں فرمائے گا. ربط مسائل کے لیے عزیزوں اس کیفیت کو بھی اپنے اندر پیدا کریں. ابو الحدوف بن حارث اور سعد بن حارث یہ دو بھائی ہیں. تو جب صفین میں فتنے کا وقت آیا نا عزیزوں، بڑی تعداد کے پیر پھسل گئے جب انہوں نے ظاہر میں قرآن کو بلند کیا. آج بھی عزیزوں یہ جو ہمارے پاس قانون بھی ہے، کیا کہتے ہیں، حد کے حرمت رسالت، دیکھیں اسے کس میں کتنا ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، کتنا غلط طریقے سے اس کو یوز کیا جاتا ہے، جس سے اپنی کوئی ذاتی دشمنی ہو اس پر جو کوئی الزام لگا دیا جاتا ہے، اس کو مسئلہ خاندانی ہے اس کو دینی طور پر جو کو پیش کر دیا جاتا ہے تاکہ سامنے والے کے لیے بچنا ممکن نہ رہے. بہرحال توجہ فرمائیے گا عزیزوں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ نہیں سمجھ پائے، اس طرح سے ان کے پاس شعور نہیں. تو انہیں میں سے یہ دو افراد ہیں، صفین میں مولا کے ساتھ لڑتے لڑتے مولا کا ساتھ چھوڑ بیٹھے، یہاں تک کہ عمر سعد کی فوج میں لڑنے کے لیے آئے. اور تاریخ یہ کہتی ہے، اگر میں نے اب بعد میں چاہیے تو میں اس کے منابع کا حوالے کا بھی ضرورت پیش کر دوں گا، اختلاف ہے لیکن زیادہ تر منابع اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ حتیٰ کربلا میں وہ وقت آ گیا کہ سید الشہداء یکو تنہا رہ گئے. جب یکو تنہا رہ گئے اور آپ نے صدا استغاثہ بلند کی اور بیویوں کی رونے کی آوازیں خیموں سے بلند کی، یہ وہ وقت ہے عزیزوں جب ان دونوں کا دل متغیر ہوا. کہنے لگے ہم اللہ کے رسول کی شفاعت کے متمنی ہیں. محسوس ہوتا ہے لڑنے والوں میں آگے نہیں ہے پیچھے ہے. بڑا گناہ انسان سے سرزد ہو جائے تو پلٹتا نہیں ہے، پلٹتا نہیں. اگر موقع ملا تو کسی تقریب مامی صدر مرد تک زہر کیوں پلٹے اور کیوں پلٹ گئے، انہیں پلٹنے والوں میں سے اس موقع پر جب سید الشہداء کو یکو تنہا دیکھا، اس کیفیت کو اپنے مظلوم کو جب دیکھے عزیزو درد کرے دل، نہیں کہ دیکھے انسان آگے بڑھے، نہیں درد مند ہو جائے عزیزو. یہ وہ کیفیت ہے انصار اللہ کی کہ جو انسان کو مقرب کر دیتی ہے اہل بیت کی بارگاہ. بہرحال اب یہ جو تنہائی تھی عزیزو، اس نے ان دونوں کے دلوں کو بدل دیا اور کہا کہ ہم اللہ کے رسول کی شفاعت کے متمنی ہیں اور ان کا بیٹا یکو تنہا ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا. اللہ نے ہدایت دی، یہ دونوں پلٹ کر ادھر آئے، ادھر سے جو ہے وہ دشمنوں کے ساتھ لڑے اور جام شہادت نوش کیا. پروردگار متعال سے دعا طلب کرے کہ میں اور آپ بھی عزیزوں گناہ ایک بھی ہو، چھوٹا سا بھی ہو، خطر سے خالی نہیں ہے. پلٹ ہے، پلٹ ہے. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. انشاءاللہ سب مل کر میرے مولا کا ایک لقب ہے عبرت کل مؤمن، عبرت کل مؤمن. حضرت اپنی آغوش میں نبی حسین کو لیے ہوئے تھے اور چومتے چلے جاتے تھے. جب پوچھا نبی حسین نے نانا کیا چوم رہے ہیں، جواب دیا اقبل موضع السیوف، بیٹا حسین میں تلواروں کے نشان چوم رہا. اور پھر فرمایا تو عبرت کل مومن، ہر مومن کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں نام حسین کے سبب سے. انشاءاللہ پروردگار اس سال سرزمین کربلا یوم اربعین کی مجبورہ کو نصیب فرمائے. کوشش کرے آنکھوں کو پروردگار آنسو عطا کر دے. توجہ کے ساتھ روتی آنکھوں سے فریاد بلند کرتے ہوئے سید الشہداء کے مزار کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین.
کام آ جائے گا. سرنوں کے نظام بہن بے چادر زینب کیوں نہ روئے. فرمایا ما توہمت یا شقیق فؤادی کان ھذا مقدرا مکتوبا میرے دل کے ٹکڑے حسین میں کو ایسے گمان نہ تھا. رونے والوں اس موقع پر شہزادی نے 2 یتیموں کا ذکر کیا کہ اس میں سے آج پہلے یتیم کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اولاد والوں خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. جو دنیاوی مزاج رکھتے ہیں وہ اپنے لیے بیٹے کا تقاضا کرتے ہیں, جو اخروی مزاج رکھتے ہیں وہ بیٹا علی اکبر کی مانے اور بیٹی سکینہ کی مانے خدا سے تقاضا کرتے ہیں. چند بیٹیاں عزیزوں کربلا میں یہ ننھی بچی عزیزوں مقاتل نے بہار الانوار میں فاطمہ نام لکھا ہے. عزیزوں فاطمہ کیا عالم ہے. اس یتیمہ کا ذکر کیا ہے قبل اس کے کہ کوفے کے بازار کا حالات پیش کرنا سے چلو کربلا وہ وقت آیا جب یہ نئی رسول علی کے گھر, یہ خیمے نہیں ہے عزیزوں, یہ رسول علی کے گھر میں داخل ہو گئے. آج بھی جب آپ جاتے ہیں زیارت کے لیے پہلے اس میں دخول پڑھتے بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوا جاتا. یہ اللہ کے گھر ہے جو حکم اللہ. شہزادی فاطمہ بنت الحسین فرماتی ہے میں در خیمہ پر کھڑی تھی, ایسے میں نے دیکھا ایک لعین کو میرے تعاقب میں آتے ہوئے. میں نے چاہا بھوپی کے دامن میں پناہ لینا. بلند آواز سے گریہ کیجیے گا. یہ لعین بستر لے کر نہیں گئے, اس طرح سے بستر سجاد کھینچا گیا. میرا مولا مقبل زمین. فقط بچیوں کے کانوں سے گوشوارے نکالے نہیں جاتے تھے, چھینے جاتے تھے. کانوں کی لو کٹ جاتی تھی, سر سے چادریں اتاری نہیں گئی. نیزے کی علی رسول زادیاں علی زادیاں. شہزادی فرماتی ہے میرا سر زخمی ہوا, پشت پہ خون, اللہ اکبر, غشی کا عالم. اب جب آنکھ کھلی دیکھا بوبی کی آغوش میں میرا سر ہے. بیٹا فاطمہ آپ کی بوبی کی مدد کر. سر پر ہاتھ رکھا, تڑپ کے کہا بوبی اماں میری چادر. انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا عزیزوں. تڑپ کے بوبی کی آواز آئی بیٹا فاطمہ تیری بوبی بھی بے چادر. آو عزیزوں سرزمین کوفہ یہ ننھی حسین کی بیٹی. بس ایسا میں نے ختم کیا. اولاد والوں جب کسی کے گھر میں باپ کا انتقال ہو جائے, چھوٹے چھوٹے گھر میں بچے ہوں, بیٹیاں ہوں, باپ کی تصویروں کو ہٹا دیا جاتا. یہ ننھے بچے تصویر دیکھیں گے باپ کی یاد سے ان کا دل تڑپے گا. تھوڑی دیر کے لیے سوچو سرزمین کوفہ لوگے نیزہ پر باپ کا سر. ننھی بچی کا کیا عالم, یہی سبب ہے عزیزو تڑپ کے شہزادی نے فرمایا یا اخی فاطمہ الصغیرہ تکلما. اے بھیا حسین اپنی اس ننھی بیٹی سے بات کر لے, اس کا دل ڈوبا جاتا ہے. دیکھتی چلی جاتی ہے, فریاد کرتی چلی جاتی ہے بابا کب تیری بیٹی کو تیرا سینہ بابا کب تیری آغوش نصیب ہوئی. ہائے رے اس مظلومہ کی بے
جب شام میں روتے روتے ابھی تک بابا کی آغوش میں جایا کرتی تھی، اب بابا آغوش میں آیا، اپنا غم بھول گئی بابا، یہ تیرے بکھرے بال کیسے، زخمی پیشانی کیسے، گردآلود رخسار، خون بھری محاسن، سوکھے لب، بابا تیری کٹی روتے روتے بابا سے ملاقات ہوئی، لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارك الله اس قریب توسل کو کی بارگاہ قبول مقبول فرما، ہمارے قرآن کبیر اور صغیر معاف فرما، زندگی باقی رہنے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار مومنین مومنات اپنے دلوں میں حاجت تیری ہے، وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مسئلہ میں قبول مقبول فرما. پروردگار جو بھی اولاد اولاد صالحہ عطا فرما، جنہیں اولاد کا عظیم سرمایہ عطا فرما، اچھے طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. یتیمان آل محمد کی حفاظت کرنے والے علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر دائم قائم فرما. خصوصیت سے رہبر معظم انقلاب رائے تلواری سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم بنایا. بیمار ہے ایک بچہ جو کہ بیمار ہے، جتنے اور منظور نظر ہے پروردگار جلد سے جلد تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما. اس کے سلسلے میں پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما. خصوصیت سے رہبر معظم انقلاب رائے اللہ سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پر دائم و دائم فرما. اس کے زمانے میں اچھے طریقے سے نائب امام سے اپنا رشتہ جوڑنے کی، ان کی باتوں کو سننے کی، سمجھنے کی، اپنانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. دنیا میں جہاں کہیں باقی سے فطرت انسان مسلمان حضرت کربلا کے جانے والے حسین کے ماتم دار آباد ان کی جان والی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو دشمن سے برسر پیکار دشمنوں پر نصرت و فتح و نصرت و کامیابی و غلبہ عطا فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی مخصوصاً سرزمین کربلا یا مرمین باپ یا اللہ معرف زیارت سے ہم سب کو بہرامند فرما. اگر تقدیر میں یہ ہے کہ ہم اس سال نہ پہنچ سکیں، پروردگار دور سے دیے ہوئے سلام کا جواب سننے والے کان ہم سب کو عطا فرما. ہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما، آپ کے ضرور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك